بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم نے آپ نے سلفی منہج کی حقیقت کے سلسلے میں جو باتیں اب تک پڑھی ہیں وہ سلفی دعوت کے 6 اصولوں میں سے ایک اصول سے متعلق باتیں تھیں۔ شروع میں جب کتاب کا آغاز کیا گیا تھا اس وقت یہ بات آئی تھی کہ ہم لوگ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو کتاب ہمارے سامنے ہے سلفی منہج، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں کی، ان کی تقریرات اور ان کی شروح کی روشنی میں تو اس وقت یہ بات آئی تھی کہ سلفی دعوت کے کل 6 اصول ہیں جس پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بات ہونی ہے، اور وہ 6 اصول جس کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا تھا ان میں سب سے پہلی جو بات تھی وہ یہی تھی جو ہم نے پڑھا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا اور اسی کا التزام، یعنی اسی پر جمے رہنا، اتباع اور کتاب و سنت کا التزام، اس کی پابندی، یہ پہلا اصول تھا۔ اور اس سلسلے میں جو باتیں ہم لوگوں نے اس سے پہلے دروس میں آئی ہیں وہ ساری چیزیں اسی پہلے اصول سے متعلق تھیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سلفی دعوت کے اصولوں میں سے جو دوسرا اصول ہے، دوسری جو بنیاد ہے، اور وہ کیا تھی؟ بدعات جو بدعتیں ہیں دین کے اندر، ان کا بائیکاٹ کرنا، ان کی مذمت، ان کی برائی، ان سے دوری اختیار کرنا، ان پر عمل کرنے سے بچنا، اور اس سلسلے میں بدعت کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن، اس کی تقسیمات، اور کس طرح سے بدعتوں کو ہم پہچانیں گے، بدعت پر کیسے حکم لگے گا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آئیں گی۔ تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ دوسرا اصول ہے، پھر اس کے بعد مزید جو ہے وہ 5 اصول اور بھی اس کے بعد اس کے ساتھ 5 اصول ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اسے پڑھنا ہے۔ تو ہمارے سامنے آج جو دوسرا اصول ہے بدعتوں کے سلسلے میں، اس کا آغاز یہاں ہونے جا رہا ہے۔ تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا بدعتوں کے سلسلے میں موقف کیا تھا؟ سلفی دعوت کی حقیقت، اور اس کی حقیقتوں میں سے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ سلفیت میں بدعات کا سرے سے کوئی گزر نہیں ہے، سلفیت کے اندر بدعات کی سرے سے کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی ہمارے اسلاف، قرآن کریم کی آیات، اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث، جس پر ہمارے اسلاف سب سے پہلے صحابہ کرام چلتے تھے، ان کی زندگیوں میں، ان کے قول و عمل میں، خواہ اس کا تعلق عبادات سے ہو، اس کا تعلق ایمان و عقائد سے ہو، اس کا تعلق حلال و حرام سے ہو، ان تمام جہاں دین اور شریعت ہے، دین اور شریعت کے دائرے میں بدعتوں کا سرے سے کوئی گزر نہیں تھا۔ اس سلسلے میں وہ کوئی رعایت نہیں کرنے کے قائل تھے، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اس بات کا اچھی طرح سے علم تھا کہ کس طرح سے قرآن کریم کی آیات میں بدعتوں کی مذمت ہے، کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بدعات کی مذمت ہے، اس کی قباحت، اس کی برائیاں، اس کا دنیوی اخروی انجام، اور کس طرح سے امت فتنوں میں مبتلا ہوگی اگر بدعات کی راہ پر چلے گی تو ان کا انجام کیا ہوگا، یہ ساری باتیں انہیں معلوم تھیں۔ اس لیے وہ خود عملی طور پر بھی دور تھے، علمی طور پر، عملی طور پر، اور اس کے بعد دعوتی زندگی جو ان کی ہے، اور اسی دعوت کو ہم سلفی دعوت کہہ رہے ہیں کہ ان کے یہاں بدعتوں کے سلسلے میں ایک دم حساسیت والا ماحول تھا۔ وہ تھوڑی سی بھی چیز اگر دیکھتے تھے تو وہ بلا تعمل اس سلسلے میں باز پرس کرتے تھے، سوال جواب کرتے تھے، اور حجت قائم کر کے اس سے آگاہ کر کے اسے دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ باتیں آئیں گی، اور اللہ کے کلام کی آیات اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیثیں ہیں ان تمام چیزوں کا عام طور پر ہم نے تذکرہ پڑھا ہوا ہے، اس لیے ان دلائل سے ہمارے اسلاف کا ربط کیسا تھا اس نقطے پر خاص طور پر بات ہوگی۔ 1-2 باتوں کی طرف سرسری طور پر اشارہ کر کے بات آگے بڑھاتے ہیں۔
دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبد الرحمن، اور ایسے ہی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا وہ تاریخی واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے، جس میں انہوں نے بدعات کے خلاف کھل کر کے ایسی مسجد، بہت بڑی کوفے کی جامع مسجد، اور وہاں پر بہت سارے نمازی آتے جاتے نماز پڑھنے والے، ان کے بیچ میں ایک بدعت کی شروعات ہو گئی اور لوگ اس پر عمل کرنے لگے، چلنے لگے، تو آ کر کے باقاعدہ برسر مجلس دبے لفظوں میں نہیں، اشاروں کنایوں میں نہیں، بلکہ سامنے سامنے ترکی بترکی جس کو کہا جاتا ہے نا، بالکل دو بدو جواب سوال اور اس کا حکم بتا کر کے اس کی جڑیں کٹ کر دی، تاکہ جو ہے کسی بھی طریقے سے اس بدعت کو آگے پروان چڑھنے کا موقع نہ ملے۔ وہ اشارہ واقعہ آپ سب جانتے ہیں، وقت آئے گا تو اس کے کچھ جملوں کو پڑھنے کی نوبت آئے گی، اخیر میں وہ جملے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پڑھے جائیں گے۔ ایسے ہی صحابہ کرام کی سیرت کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آپ دیکھیے، خوارج اس اعتبار سے بات ہو رہی ہے کہ کچھ بدعتیں عمل سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ بدعتیں عقیدے اور منہج سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ آپ دیکھیے، انہوں نے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ وغیرہ 100 مرتبہ پڑھنا شروع کیا تھا۔ یہ ایک عمل سے متعلق بدعت ہے۔ یہ بدعت کیسی ہے؟ عملی بدعت، ایک ایسا عمل شروع کر دیا جس عمل کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہ 100 کی تعداد کہاں سے لائے، پھر سب لوگ حلقہ بنا کر کے بیٹھے، یہ کہاں سے لائے، اور ایک آدمی اس میں کہہ لیجئے کہ ان کا قائد بن کر کے ان کو رہنمائی کرے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ بولو، الحمدللہ بولو، پھر اس کے اشارے پر لوگ شروع کریں اور اس کے بعد سب 100 تک گنے، اور اس کے بعد جب پوری مجلس 100 مکمل کر کے ٹھپ ہو جائے تو پھر کہے کہ اب کبروا مئتن، سبحوا مئتن، ہللوا مئتن، 100 مرتبہ یہ بولو، 100 مرتبہ یہ بولو، 100 مرتبہ یہ سب کہاں سے لے کر؟ تو یہ عملی بدعت کی ایک مثال تھی کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عملی طور پر بڑے صحابی تھے، حضرت بڑے علم والے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان لوگوں نے آ کر کے مجلس کے اندر حاضر ہو کر کے، اور چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ علم کا سلیقہ انہیں کو آتا تھا، اس لیے انہوں نے اس کو آئیڈیل بنا کر کے ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیش کر دیا۔ آپ سوچئے، دونوں صحابی رسول ہیں، دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے والے، دونوں نے سنت سیکھی، دونوں نے بدعتوں کی قباحت سیکھی، لیکن آپ دیکھیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں آگے بڑھ کر کے اس سلسلے میں جا کر کے لوگوں کو روک تھام کروں، یا لوگوں کو ڈانٹوں، زجر و توبیخ کروں، تنبیہ کروں، اور کہوں کہ تم نے ایسا کیوں کر دیا۔ انہوں نے باقاعدہ اس سلسلے میں جا کر کے اپنے سے بڑے صاحب علم کے دروازے پر انتظار کیا فجر کی نماز سے پہلے، اور جب دیر تک انتظار کرنے کے بعد پہلے پہنچ گئے کہ ایسا نہ ہو کہ جلدی نکل جائیں، ہم ہی انتظار کریں، طالب علم انتظار کر رہے ہیں وہ کہ ہم اپنے سے بڑے صاحب علم کا ساتھ میں لے کر کے چل کر کے اس بدعت پر نکیر کرنے کا کام کریں۔ انہوں نے کہا بھی کہ تم نے کیوں نہیں کہہ دیا، تمہیں کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ تم کیا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ گن رہے ہو، اس کو گننے سے کیا ملے گا؟ گناہ مل رہا ہے تمہیں، گناہ، یہ سب مت گنو، اپنے گناہوں کو گنو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی، ایسا تمہیں کہہ دینا چاہیے تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے مناسب سمجھا کہ آپ تشریف لے چلیں، آپ بڑے صاحب علم ہیں، آپ کا علمی وزن ہے، علمی وقار ہے، اور آپ کی حیثیت بڑی ہے، آپ پہنچ کر کے تنبیہ کریں گے تو پھر آپ کے سامنے ہر آدمی جو ہے وہ لاجواب ہو جائے گا اور مطمئن ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے میری بات کے سامنے لوگ جو ہے وہ مزید سوال جواب کھڑا کر دیں اور اس بات کو اطمینان سے نہ مان لیں۔ یہ بھی ادب کا طریقہ تھا علم کا۔ بہرحال ایسے ہی عقیدے اور منہج کی بدعتیں جو سب سے خطرناک مسئلہ ہے، سب سے خطرناک مسئلہ ہے عقیدے کی بدعتیں، جس میں کچھ بدعتیں کفریہ ہیں، کچھ بدعتیں شرکیہ ہیں، کچھ بدعتیں ایسے جرائم کی حد تک ہیں جس کا تعلق الحاد سے ہے، جس کا تعلق اسماء و صفات کے انکار سے ہے وغیرہ، جس کے نتیجے میں کبھی انسان ہو سکتا ہے کفر کے دائرے میں داخل ہو جائے، کبھی ہو سکتا ہے انسان کفر کے دائرے میں داخل نہ ہو، لیکن ضلالت اور گمراہی سے تو نہیں بچ سکتا۔ اس لیے عقیدے اور منہج کے بدعتوں میں جتنے بھی لوگ ملوث ہوئے ہیں، یہ سب کے سب اس میں تو مشترک ہیں کہ سب کے سب گمراہ ہیں۔ ان فرقوں کو جو بدعتی فرقے ہیں، عقیدے اور منہج کے فرقے بدعت والے، ان سب کو گمراہ فرقوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
الفرق الضالہ، گمراہ فرقے۔ اب یہ گمراہی کفر تک لے جائے گی تو کافر بھی ہو جائے گا آدمی، شرک تک لے جائے گا تو آدمی مشرک بھی ہو جائے گا، اور اگر نہیں تو ہو سکتا ہے کہ بدعت عملی تک رہے، سب کچھ ممکن ہے، لیکن گمراہی سب کو گمراہ کہا جاتا ہے جو لوگ بھی عقیدے اور منہج کی بدعت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی صفات کا انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے، ایک آدمی اللہ کی صفات کی تعویل کرتا ہے، ایک آدمی اللہ کے نبی کے صحابہ کی عدالت کو نہیں مانتا، توہین کرتا ہے، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر انگلیاں اٹھاتا ہے، ایک آدمی مثال کے طور پر میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھتا نہیں، بلکہ ان کے خلاف ایسے ہی زبان کھولتا ہے جیسے اپنے ساتھیوں کے بیچ میں کے بارے میں زبان درازیاں کرتا ہے اور اول فول بولتا ہے مثال کے طور پر۔ ایک شخص ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ سارا دین جو ہے وہ آل بیت رسول پر ڈیپینڈ ہے، اللہ کے نبی کا مقام تھا، اللہ کے نبی نے آل بیت رسول کا مقام بتایا ہے، تو اب آل بیت رسول سے ہی جو دین آئے گا وہ صحیح دین ہے۔ یہ والی بھی خطرناک بدعت ہے۔ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ ہر آدمی ہر چیز کو عقل سے پرکھنا چاہیے، ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری بدعتیں، یہ ساری بدعتیں کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ عقیدے کی بدعت ہے، منہج کی بدعت ہے۔ آئے گی بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں آگے چل کر کے کہ بعض ایسی بدعتیں عقیدے کی ہیں، منہج کی ہیں، جس پر اہل علم کی اکثریت نے کفر کا حکم لگایا ہے، اس کا بھی تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا، کیونکہ ابھی بہت سارے ابواب آنا باقی ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ خروج کی جو بدعت تھی، ولی امر مسلمانوں کے حاکم کے خلاف، مسلمانوں کے خلیفہ کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھانا، ان کی اطاعت سے نکل جانا، ہم آپ کو امیر نہیں مانتے، امام نہیں مانتے، اور الگ تھلگ ہو جانا، محاذ آرائی کرنا، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے اور شبہات ڈالنا تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت پیدا ہو، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب عقیدہ اور منہج کی بدعت۔ ہمارا منہج یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت رسول کے اطاعت پر ڈیپینڈ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت ہوگی اگر ولی امر مسلمانوں کے حکمران کی اطاعت رعایا کے لوگ کریں گے۔ رعایا کے لوگ اگر اپنے مسلمان حکمران کی اطاعت کریں گے تو وہ اطاعت رسول کی اطاعت ہوگی، اور رسول کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی۔ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ نہیں مسئلہ ہے؟ یہ طریقہ، یہ جو چیز ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہی منہج سلف ہے، یہی راستہ ہے۔ اب کوئی شخص مسلمانوں کے حکمران کے خلاف بغاوت کرے، وہ کہے کہ دیکھو یہ گناہ کبیرہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے کافر ہے، یہ بھی عقیدے کا مسئلہ ہے کہ گناہ کبیرہ کی بنیاد پر کیا کوئی آدمی کافر ہو جاتا ہے یا کافر نہیں ہوتا ہے۔ یہ تکفیر کا عقیدہ، یہ عقیدہ، یہ بدعت عقیدے کی بدعت ہے، یہ وہ بدعت ہے جو انسان کے عقیدے کو برباد کرتی ہے، عقدی بدعت، اعتقادی بدعت۔ تو اب دیکھیے وہاں ابو موسیٰ اشعری اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک عملی بدعت پر نکیر کیا اور تنبیہ کیا، ڈانٹا، انہوں نے جتنے بھی شبہات پیش کیے سارے شبہات کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا نا کہ یہ سب کیوں کرتے ہو؟ تو کہا کہ آپ کیوں اتنا ناراض ہو رہے ہیں؟ ہمارا مقصد کوئی برا تو ہے نہیں، ہمارا مقصد تو نیکی کمانا ہے، اور کوئی ارادہ نہیں ہے ہمارا مقصد نیکی حاصل کرنا ہے۔ ان اردنا الا الخیر، ہمارا مقصد تو صرف اور صرف خیر نیکی ہے۔ تو کیا کہا؟ کم من مرید للخیر لن یصیبہ، بہت سارے ایسے بھلائی کی چاہت رکھنے والے لوگ ہیں جو ہرگز کبھی بھلائی نہیں پا سکتے، یہ راستہ بھلائی حاصل کرنے کا نہیں۔ تو اس طریقے سے بہت ساری چیزوں کا جواب اور شبہات کا ازالہ بھی کیا انہوں نے، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ اور یہاں دیکھو علی بن ابی طالب کے دور خلافت میں جب لوگوں نے بغاوت کی، 6000 لوگ الگ ہو گئے حضرت علی بن ابی طالب سے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی امت کی بہت بلند پایا علمی شخصیت، ترجمان القرآن، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل کا، جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے تمغہ ملا تھا، انہوں نے خود سے پیشکش کی، امیر المومنین میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اتنے لوگ بغاوت کر کے آپ سے الگ ہو گئے ہیں، یہ تو امت کا بہت بڑا فتنہ ہے، خوارج کا فتنہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ اجازت دیں میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، ان کی کیا دلیلیں ہیں، ان کے کیا شبہات ہیں، ان کی اس بدعت کی تردید کروں گا، اور ان کے شبہات کا، ان کے منمانی دلائل کا، استدلال کا میں جواب دوں گا، رد کروں گا، تاکہ یہ لوٹ آئیں اپنے رشد کی طرف، اپنی نیکی کی طرف، اور اس گمراہی سے، اس بدعت سے اپنے آپ کو باز کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے خطرہ ہے،
کیونکہ جب وہ بغاوت پر اترے ہوئے ہیں، خروج پر اترے ہوئے ہیں، تو کیا بعید کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائیں، آپ کو تکلیف پہنچائیں، مثال کے طور پر آپ کو جسمانی اذیت پہنچائیں، آپ کو مارے پیٹے، یا آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، کیا بھروسہ؟ انہوں نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اللہ کی ذات سے امید ہے، اور میں نرم گفتگو کروں گا، دلائل سے پیش بات کروں گا، امید رکھیں آپ انشاءاللہ خیر ہوگا۔ بہرحال گئے وہ، اور وہ واقعہ لمبا ہے چونکہ آئے گا آگے، اس لیے میں ابھی اس پہ گفتگو نہیں کروں گا، انشاءاللہ اشارہ آپ کے سامنے اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ ایک شواہد کے طور پر آپ سمجھیں کہ یہی منہج سلف ہے۔ منہج سلف کی حقیقت میں ایک بنیادی حقیقت اور سلفیت کی دعوت کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے کہ اس میں رد باطل، رد بدعات موجود ہے، بدعات کی مذمت، بدعات کی کوئی گنجائش نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کسی کام کو نیکی اور ثواب کا کام سمجھ کر کے شامل کر لینا، ایسا کریں گے ثواب ملے گا، ایسا کریں گے ثواب ملے گا، ایسا کریں گے، اور یاد رکھیں دونوں چیزیں، ایسا نہیں کریں گے تو ثواب ملے گا، اس کو چھوڑ دیں گے تو اچھا ہے، اس کو چھوڑ دینے میں نیکی ہے۔ تو جیسے کرنا، دین کے اندر کوئی کام کرنا جس کا کوئی ثبوت نہ ہو، جس کی کوئی اصل اور بنیاد نہ ہو، اور اس کو نیکی کے نام پر کیا جائے، یہ بدعت ہے۔ ایسے کسی کام کو اس لیے سوچ کر کے اس لیے چھوڑ دینا کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، اس کو چھوڑنا بہتر ہے، اور اس کو چھوڑنے سے ثواب ملے گا۔ تو جیسے کرنا اصل نہ ہو، بنیاد نہ ہو، کوئی جڑ نہ ہو تو کرنا بدعت ہے، ایسے کوئی اگر چھوڑنے کی اصل نہ ہو، کوئی بنیاد نہ ہو، تو کوئی کام چھوڑ دینا بھی کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ اسی لیے بات آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، سنتوں کی بہت ساری سنتوں کی شکلیں ہیں، ایسے ہی بدعتوں کی شکلیں اور قسمیں ہیں۔ اس میں سے ایک قسم کیا ہے؟ جیسے سنت فعلیہ ہوتی ہے، کرنے والی سنت، ایسے سنت عملیہ قولیہ ہوتی ہے، بولنے والی سنت، ایسے ہی سنت بدعت عملیہ ہوتی ہے، کرنے والی بدعت، اور ایسے ہی بدعت ترکیہ ہوتی ہے، چھوڑنے والی بدعت۔ تو جیسے کرنا بدعت ہے بلا دلیل، ایسے ہی چھوڑنا بھی بدعت ہے بلا دلیل۔ جو کہا گیا وہی کریں گے تو ثواب ملے گا، جس چیز سے روکا ہے اسی سے رکیں گے تو ثواب ملے گا۔ اس لیے کہیں بھی آزاد ہم نہیں ہو سکتے۔ پھر وہ ساری تفصیلات بھی آئیں گی کہ بدعات کی جو ہے نا، اس اعتبار سے بھی کئی شکلیں ہیں کہ ایک تو ہے کہ بدعت جو ہے وہ اصل چیز ہو، اصل چیز ہی بدعت ہو، یعنی ایک کام ہی ایسا چھیڑ دیا گیا ہو، کوئی کر رہا ہو جو کام جس کی کوئی بنیاد نہ ہو اللہ کے دین کے اندر۔ اور ایک شکل کیا ہے؟ وصف کی بدعت، وصف کی صفت کی بدعت، یعنی فی نفسی عمل غلط نہیں ہے، عمل ٹھیک ہے، لیکن اس عمل کے ساتھ کوئی ایسی صفت لگا دی گئی ہے جو صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں، سنت میں نہیں۔ مثال کے طور پر کسی عبادت کو ہم جانتے ہیں کہ یہ عبادت درست ہے، یہ کام فی نفسی نیکی کا ہے، لیکن اس کام کا کوئی ٹائم خاص کر دیا گیا تو ٹائم خاص کرنے کی وجہ سے بدعت ہے، اس کی کوئی خاص کوانٹٹی متعین کر دی گئی جو متعین نہیں ہے تو تعداد متعین کرنا بدعت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی اور بھی شکلیں آئیں گی، کل 6 شکلیں ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ آئیے ہم داخل ہوتے ہیں، یعنی براہ راست یہ تمہید تھی، اس کے بعد اب اس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ دوسری بنیاد یعنی دوسرا اصول، پہلا اصول ہم نے پڑھا اتباع اور کتاب و سنت کی پابندی، الاتباع والتزام الکتاب والسنہ، اتباع کرنا اور کتاب و سنت کو لازم پکڑنا، اسے اپنانا، برتنا۔ اور اب یہ دوسرا اصول ہے، یہ وہ اصول ہے اس منہج کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے جس پر ہمارے اسلاف، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین چلتے رہے، اور اسی تسلسل کے ساتھ آگے چلتے چلتے یہ وقت کے امام، اس وقت کے امام العصر جن کو کہا گیا، یعنی اس دور کے امام علامہ محمد ناصر الدین الالبانی رحمۃ اللہ علیہ، اسی نہج پر آپ بھی چلتے رہے، یقین مانیے اس موضوع کو پڑھنا ہم سب کے لیے بہت بنیادی طور پر ضروری ہے، اس اعتبار سے تو پہلے نمبر پر کہ اہل السنت والجماعت، سلفیت، اہل الحدیث، اہل الاثر، ان کی دعوت کے بنیادی اصول کیا ہیں، اس اعتبار سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کے ساتھ اس کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس دور میں، عصر حاضر میں، علم حدیث کا اگر کوئی پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
اس وقت اس دنیا میں گزرا ہے تو وہ علامہ ناصر الدین محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس سلسلے میں کچھ باتیں ہوئی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں اور آگے بھی ہوتی رہیں گی حسب ضرورت۔ تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے۔ اب آپ سوچئے کوئی ایسا عالم دین، کوئی ایسا طالب علم، یعنی طالب علم کا مطلب جو علمی مشغلے میں ہو، عربی زبان پڑھتا سمجھتا ہو، مدارس وغیرہ سے تعلیم حاصل کیا ہوا ہو یا نہ بھی حاصل کیا ہوا ہو لیکن اسے عربی کی معلومات ہو اور وہ حدیثوں کو تلاش کرنا چاہتا ہو کہ حدیث کون سی صحیح ہے کون سی ضعیف ہے، تو ناممکن ہے کہ وہ علامہ ناصر الدین محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے رجوع نہ کرتا ہو۔ یہ عجیب و غریب مقبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، عجیب و غریب مقبولیت ہے، یہ وہ اخلاص ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی ہے، اور یہ بے لوث سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے یہ مقبولیت عطا فرمائی۔ کیا اپنا ہے، کیا پرایا ہے، کیا دوست ہے، کیا دشمن ہے، کیا قریب ہے، کیا بعید ہے، کوئی بھی ہو دنیا کا، ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی مشغلہ علمی مشغلہ ہو، کوئی علمی سرگرمی وہ کر رہا ہو اور وہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے رجوع نہ کرتا ہو۔ دنیا کی کوئی لائبریری شاید نہیں ہوگی جہاں پر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں موجود نہ ہو، اور اگر نہیں موجود ہے اور انہیں اس کا علم ہے تو اسے موجود کرانے یعنی فراہم کرانے اور دستیاب کرانے کے لیے حد درجہ جستجو اور اس کی فکر نہ ہو۔ اس لیے ہمیں خاص طور پر ضروری ہے کہ اس مسئلے کو، اس موضوع کو من باب سلفیت اور من باب اصول الدعوہ السلفیہ، اور ساتھ ہی ساتھ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس سلسلے میں موقف کیا تھا، ان کا اسٹینڈ کیا تھا۔ اچھا، تو یہ ہے اصول کیا ہے؟ محاربۃ البدع، یعنی بدعات سے جنگ لڑنا، بدعات سے لڑائی لڑنا، بدعات سے لڑائی لڑنا۔ حالت ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ سنتوں سے لڑائی لڑی جا رہی ہے، سنتوں کو بدعت سمجھ لیا گیا، اس سے لڑا جا رہا، اور بدعتوں کو سنت بنا لیا گیا، اسے گلے لگا لیا گیا۔ علم کی روشنی جب مات پڑتی ہے نا، جب لوگ علم سے دور ہوتے ہیں اور علم کا چراغ ٹمٹمانے لگتا ہے، تو اس وقت صورتحال یہی ہوتی ہے۔ جب حالت ایسی ہو جائے علم سے دوری کی، علم سے بیگانگی کی، اہل علم سے بیگانگی کی، اور رنگا رنگی دنیا اور میڈیا، ظاہری چیزیں، آدمی اس چیز کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے، آدمی شہرتوں کو بنیاد بنا دے، آدمی آج کل کے معیار کو بنیاد بنا لے، جو میڈیا کے ذریعے معیار بہت سارے بن گئے، کوئی کریز دیکھ رہا ہے، کوئی مقبولیت کے نام پر گنتیاں گن رہا ہے۔ میرے بھائیو، جب یہ معیار بن جائے تو پھر وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے آئینہ بن کر کے آ جاتی ہیں۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود کا ذکر بھی چل رہا تھا، انہوں نے بات فرمائی تھی کہ ایسے حالات امت کے اندر پیش آئیں گے کہ سنتوں کو چھوڑ دیا جائے گا، سنتوں کو چھوڑ دیا جائے گا، اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے گی، اور بدعتوں کو اس قدر گلے لگا لیا جائے گا کہ اسی کو سنت سمجھا جانے لگے گا۔ حالت ایسی ہو جائے گی کہ برسہ برس یہ رویہ چلے گا، ایک جوان آدمی اسی کے ساتھ گزرتے گزرتے بوڑھا ہو جائے گا، اس کے بال سفید ہو جائیں گے، اور ایک بچہ اسی کو دیکھ دیکھ کر کے، اسی کو سن سن کر کے پل کر کے جوان ہو جائے گا۔ تو جس چیز کے سامنے بچہ پل کر کے جوان ہو جائے اور ایک جوان اسی کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے، صبح و شام کرتے ہوئے بڑھاپے کو پہنچ جائے، بال سفید ہو جائیں، آخری عمر کو پہنچ جائے، بھلا ایسے موقع پر کس کو ہمت ہے کہ اس سنت کو لا کر کے کہہ دے کہ یہ سنت ہے، اور کس کو ہمت ہے کہ وہ کہہ دے کہ یہ بدعت ہے، اسے تم نے سنت کیوں سمجھ رکھا ہے؟ اس وقت تو یہی نوبت آتی ہے نا کہ اگر کوئی ایسا کہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنتوں کو چھوڑا جا رہا، بدعتوں کی جگہ سنت نے لے لی، سنتوں کی جگہ بدعت نے لے لی۔ حالت یہ ہے کہ اگر کوئی بدعت کو چھوڑ رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں ترکت السنہ، یہ دیکھو سنت کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ حالت زار پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کو الٹ لیجیے، جو بدعتیں ہیں وہ گلے لگی ہوئی ہیں، رچی بسی ہوئی ہیں، انسان کے عمل میں، انسان کے سلوک میں، انسان کے کردار میں یہ صورتحال۔ آج اگر کوئی میلاد النبی کا جشن نہ بنائے تو لوگ اجنبیت سے دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟
گستاخ کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، یہاں تک نوبت آتی ہے۔ لیکن عام بات یہ ہے کہ اگر ایسے ہی کسی آدمی کے سامنے بات آ جائے اور آپ کی باتوں سے اس کو اندازہ لگے کہ آپ میلاد النبی کا جشن نہیں جانتے، آج تو تاریخ تھی میلاد کی، مثال کے طور پر آج تاریخ تھی اور آپ سے پوچھا کسی نے میلاد کی تاریخ آج ہی ہے، آپ نے کہا نہیں معلوم میلاد کیا چیز ہے، تو تعجب سے کیسے مسلمان ہو گئے، تم کو میلاد کا پتہ نہیں؟ کیسے مسلمان ہو؟ تم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی میلاد نہیں تمہیں پتہ ہے؟ تم نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ توبہ کرو، یہ صورتحال آ جائے گی میرے بھائیو۔ یہی حالات ہیں کہ نہیں حالات ہیں؟ سنتوں کی جگہ بدعت نے لے لی اور بدعتوں کی جگہ سنت، اور یہ لازم ملزوم ہے۔ بات آئے گی آگے کہ جہاں بھی ایک بدعت جنم لیتی ہے اس کی جگہ سے کوئی سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ بدعتیں آئیں گی، سنتیں مٹیں گی، اور سنتوں کا چلن ہوگا تو بدعتوں کے جنازے اٹھیں گے۔ یہ پوری سیرت ہے، پوری تاریخ ہمارے اسلاف کی، اور یہی کام تھا۔ آج حالت یہ ہے کہ کوئی ہمارا صاحب علم، ہماری کوئی بڑی علمی شخصیت اگر کھڑے ہو کر کے کسی بدعت پر نکیر کرے تو اپنے ہی لوگ اسے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں آج امت میں اتفاق پیدا کرنے کا ٹائم ہے، اور آج آپ نے بدعت کے مسئلے چھیڑ رکھے۔ آپ نہ سمجھیں کہ آپ کے اس درس کو لوگ بڑی آسانی سے قبول کر لیں گے۔ ایسے بھی تانے دینے والے بہت سارے ہمارے بھائی ہوں گے تو کہہ رہے ہوں گے یہ دیکھو آج امت کو یہ موضوع کی کیا ضرورت، امت کو تو تال میل بنانے، آپس میں قریب کرنے، ایک دوسرے سے الفت، محبت، اتفاق، اتحاد، اس طرح کے خوبصورت الفاظ کا استعمال کر کے انسان کو میرے بھائیوں سنت سے دور کرنے اور بدعت کی راہ پر ڈالنے کا کام کرنے کا سبب بنیں گے۔ یہ صورتحال ہے۔ آج سنت کی بات آپ کریں، بدعت کی بات کریں، کہتے ہیں یہ موضوعات مت چھیڑیے، آپ توحید کی، شرک کی بات کریں، آپ ایمان اور اخلاص کی بات کریں، اس کے بالمقابل کفر اور ریاکاری کی بات کریں۔ لوگ کہتے ہیں یہ سب موضوعات کی ضرورت نہیں ہے، اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے۔ بدعت کی تردید کی بات آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں آپ رافضیت کے خلاف بات کرتے ہیں؟ کیوں آپ عقلانیت کے خلاف بات کرتے ہیں؟ کیوں آپ اعتزال کے خلاف بات کرتے ہیں؟ کیوں آپ خارجیت کے خلاف بات کرتے ہیں؟ کیوں آپ اس فرقے کا نام لے کر کے اس کے باطل سے آگاہ کرتے ہیں؟ اس سے تو امت میں انتشار پیدا ہوگا۔ ارے ان موضوعات پر بات کرنے کا ٹائم یہ نہیں ہے۔ اس طرح سے میرے بھائیوں آج صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے۔ میں اس پر یہ بات آپ کے سامنے بطور اشارہ کہہ رہا تھا کہ جب اللہ کے نبی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب بدعت کو چھوڑا جائے گا تو لوگ کہیں گے ترکت السنہ، یہ دیکھو سنت کو چھوڑا جا رہا ہے۔ یہ اس کی نوبت کب آتی ہے؟ جب سنتوں کو بولا نہ جائے، بیان نہ کیا جائے، عمل نہ کیا جائے، دعوت نہ دی جائے، اس کا جا بجا اعلان نہ کیا جائے، بدعتوں کی تردید نہ کی جائے، مذمت نہ کی جائے، بے نقاب نہ کیا جائے، شبہات کا ازالہ نہ کیا جائے، بدعتیوں کی قلی نہ کھولی جائے، تو دھیرے دھیرے 10-5 سال میں امت کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ بدعتوں کی جگہ سنتیں اور سنتوں کی جگہ بدعتیں لے لیتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ بات آتی ہے کہ لوگ تعجب کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس طرح کے کام کرنے والوں کو لوگ متشدد کہتے ہیں، جارحیت کی بات کہتے ہیں کہ یہ کیا جارحیت کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ الفت اور محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ عقیدے اور ایمان سے سمجھوتا کر کے کون سی محبت کی بات کرتے ہو؟ کون سا اتحاد دنیا میں بغیر توحید کے ہوگا؟ کون سا اتفاق و اتحاد بغیر سنت کو لازم پکڑے ہوگا؟ کون سا اتحاد شرک کی تردید کیے بغیر اور بدعات کو بے نقاب کیے بغیر ہوگا؟ کون سا اتحاد و اتفاق، کون سی الفت و محبت، کون سی ہم آہنگی اور یکجہتی میرے بھائیوں اہل شرک، اہل کفر، اہل بدعات کو بے نقاب کرنے کے بغیر ہوگی؟ سلفیت کی بات چل رہی ہے، سلفیت کی بات، ہمارے اسلاف صحابہ کرام کی سیرت ہمارے سامنے۔ آپ بتائیے خوارج کو بے نقاب کیا کہ نہیں کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ان کے شبہات کو بے نقاب کیا کہ نہیں کیا؟ عملی بدعات کو مسجد میں کھڑے ہو کر سارے حاضرین کے بیچ میں بے نقاب کیا کہ نہیں بے نقاب کیا؟ کیا کوئی کہہ سکتا تھا اس علم کے دور میں سنت کی روشنی کے دور میں اور علماء کے دور میں کیا کوئی کہہ سکتا تھا کہ آپ انتشار پیدا کر رہے ہیں؟ لیکن آج پستی کا عالم یہ ہے میرے بھائیوں کہ لوگ اس کو انتشار کا نام لیتے ہیں، لوگ اس کو انتشار کا نام دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ہمیں تمہید میں ہی یاد رکھنا ہے
کہ یہ سلفی دعوت کے اصولوں میں سے ہے رد بدعت۔ لفظ، دو لفظ ہمارے سامنے ابھی تک گزرا ہے، اور بھی الفاظ گزریں گے۔ جب اس 6 اصول کا ذکر وہاں آیا تھا شروع میں، اس تمام باتوں کا شروع کرنے سے پہلے، تو کون سا لفظ استعمال کیا گیا تھا؟ نبذ البدع۔ نبذ کے معنی ہوتے ہیں اٹھا کے پھینک دینا بدعت، بدعت کو ردی کی ٹھوکری میں پھینک دینا، دیوار پر مار دینا، اس پر عمل کرنے والے کے منہ پر مار دینا، اسے لوٹا دینا، یہ ہے نبذ کا معنی۔ اور یہاں پر دوسرا استعمال کیا گیا ہے محاربۃ البدع، بدعات سے لڑنا، جنگ کرنا اس سے۔ یہ الفاظ کیوں استعمال کیے جا رہے ہیں؟ ایسے ہی استعمال ہو رہے ہیں؟ اس کی مذمت، اس کی قباحت کا اندازہ لگے آپ کو، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیات پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل کو کیا کہا؟ دلیل کو سلطان کہا، برہان کہا، اس کو آیت کہا، کیا کیا الفاظ نہیں استعمال کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور شرک کی بات جب آئی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا مشرک کی حالت یہ ہے جیسے وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح نہ جانے کہاں چلا گیا، نہ جانے کہاں وہ پھر رہا ہے، کوئی قیمت نہیں، بے وزن۔ یہ ہے میرے بھائیوں، تو یہ حقیقت ہماری سمجھ میں آنی چاہیے کہ الفاظ کا استعمال کس طرح سے کب کیا جاتا ہے۔ تو سلفی دعوت کیوں؟ اب کوئی سلفیت کا دعویٰ کرے اور یہ اس کے یہاں نہ پایا جائے، آپ فیصلہ کریں کہ اس کی سلفیت معتبر ہوگی یا نہیں معتبر ہوگی۔ میں سلفی ہوں، سلفیت کا داعی ہوں، سلفیت کا خطیب ہوں، اہل حدیثوں کا عالم ہوں، اہل حدیثوں کے اسٹیج پر رہتا ہوں، اور میری تقریروں میں، میری تحریروں میں، میرے درسوں میں، میرے خطبوں میں رد بدعت دکھائی نہیں دیتی۔ اب آپ بتائیے کہ میرا دعویٰ درست ہوگا کہ میں سلفی ہوں، اہل حدیث ہوں؟ یہ سلفی دعوت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے نبذ البدع، محاربۃ البدع۔ بدعات کو پھینک دو، بدعات کی مذمت کرو، بدعات سے لڑو، اور ایسے ہی اہل بدعات سے لڑو، ان کے شبہات کو بے نقاب کرو۔ کسی بدعت کو میرے بھائیوں باقی رہنے دینا، چلنے دینا، اسے پروان پانے دینا، یہ کسی بھی دور میں کسی بھی صاحب علم کا، جو واقعی سنت کا عالم ہو، طالب علم ہو، اس کے لیے روا نہیں ہے، اس کا حق نہیں بنتا، اسے حق نہیں بنتا کہ اس طرح اس راستے پر چلے کہ بدعت کو کسی بھی طریقے سے پھیلنے دے، اور اس کے بس میں ہو کہ وہ 2 لفظ بولے، اس کے بس میں ہو کہ 2 لفظ لکھے، ممبروں سے، اسٹیجوں سے، دروس سے، کتابوں سے، تحریروں سے، میڈیا سے، ہر پلیٹ فارم سے۔ میرے بھائیو، جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلفیت کی نعمت عطا فرمائی ہے، جسے سلفیت کا علم عطا فرمایا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بدعات کا بائیکاٹ کرے، بدعات کو بے نقاب کرے، یہ ذمہ داری ہے۔ ورنہ یہ جھوٹا ہے وہ عالم جو اپنے آپ کو سلفی کہے اور بدعات کی تردید نہ کرے، جھوٹا ہے وہ عالم جو اہل حدیثیت کا دعویٰ کرے اور اس کی زندگی کے اندر، اس کی تحریروں میں، تقریروں میں بدعات کی تردید نہ پائی جاتی ہو۔ جھوٹا ہے دعویٰ، کتنا بھی وہ دعویٰ کرے، کتنا بھی اونچا نام ہو، کتنی بڑی شخصیت مانی جاتی ہو، یہ پیمانے ہیں سلفیت کے، اس سے سلفیت کی اس کسوٹی سے کسی کو پرکھا جائے گا کہ اس کی سلفیت کتنی معتبر ہے، کتنی غیر معتبر ہے۔ کوئی مصلحت کی بات کرے کہ فلاں مصلحت ہے، فلاں حکمت ہے، فلاں وجہ سے میں نے ایسا کیا، اللہ کی قسم ہے کون سی حکمت ہے کہ آپ بدعات کے خلاف زبان نہ کھولیں؟ کون سی مصلحت ہے کہ آپ بدعات کو چلنے دیں، پروان چڑھائیں؟ کوئی مصلحت نہیں۔ اس کو مصلحت کہتے ہو؟ فساد کو مصلحت کا نام دیا، حکمت کا نام دیا؟ حکمت نہیں ہے، یہ تو ضلالت ہے، جہالت ہے۔ اس کا حکمت سے کیا تعلق ہے؟ اس کا مصلحت سے کیا تعلق ہے؟ تو سراسر فساد ہے، عین فساد ہے کہ کوئی۔ اس لیے یہ پیمانے ہیں، اس پر پرکھ ہو جاتی ہے، سب لوگ چھٹ کر کے الگ ہو جاتے ہیں دودھ اور پانی کی طرح، جیسا کہ ہم اور آپ اردو میں مثال سمجھتے ہیں کہ ہر کھرے کھوٹے کو الگ کرنے کا یہ پیمانہ ہے، معیار ہے، کسوٹی ہے۔ ہمارے اسلاف جو سلفی دعوت کے علمبردار ہیں آج اسی راستے پر چلتے ہیں۔ اس لیے سلفیت کا داعی، سلفیت کا علمبردار بغیر کسی ملامت گر کی ملامت کا خوف کیے ہوئے توحید کا علم بلند کرتا ہے، توحید کے خلاف شرک کی، کفر کی، نفاق کی تردید کرتا ہے زبان سے، قلم سے،
ایسے مشرکین کو بھی بے نقاب کرتا ہے۔ سلفیت کا جو داعی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے وہ بدعات سنت کا علم بردار ہے، سنت کا علم بردار ہے، زبان سے، قلم سے، تحریروں سے، تقریروں سے، ہر پلیٹ فارم سے اسے عام کرتا، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرتا، اور شرک کی بدعت، شرک کی تردید کی طرح سے بدعت کی تردید کرتا ہے، چاہے وہ اخوانیت کی بدعت ہو، چاہے مودودیت کی بدعت ہو، چاہے صوفیت کی بدعت ہو، چاہے عقل پرستی کی بدعت ہو، چاہے اندھی تقلید سنت کو کی مخالفت کرتے ہوئے اندھی تقلید کرنے کی بدعت ہو، یا خارجیت کی بدعت ہو، یا صوفیت کی جتنی بھی بدعت، ساری بدعت کی ڈنکے کی چوٹ پر بلا ملامت کر کے ملامت کا خوف کیے ہوئے اس کی تردید کرتا۔ یہ ہے سلفیت، یہ ہے سلفیت کا دعوے دار، یہ ہے سلفیت کا عالم، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، بات تو لمبی ہو جاتی ہے، کسی موقع پر بات ہوگی۔ کسی نے کہا کہ تم اہل بدعت کی تردید کرتے ہو، فلاں بدعتی ہے، فلاں رافضی ہے، فلاں خارجی ہے، فلاں قدری ہے، فلاں جبری ہے، فلاں معطل ہے، فلاں مشبہ ہے، تمہیں ڈر نہیں لگتی کہ کل قیامت کے دن جس کا نام تم نے لے کر کے تردید کی ہے، کل تمہارا دامن پکڑ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور تمہارا مخالف بن کر کے، فریق بن کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے گا، تو تم کیا جواب دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے؟ کیوں مذمت کرتے ہو، کیوں برائی کرتے ہو؟ کیا جواب دیا اس امام نے؟ اس نے کہا مجھے زیادہ پسند ہے کہ یہ بدعتی میرے کل قیامت کے دن میرے مد مقابل آ کر کے کھڑے ہو جائیں، اس کے بالمقابل کہ نبی علیہ السلام کل قیامت کے دن کھڑے ہو کر کے کہیں اے اللہ یہ میری امت کا طالب علم تھا، عالم تھا، سنت مٹ رہی تھی، بدعت کو پروان چڑھ رہی تھی، لیکن اس نے سنت کا اعلان نہیں کیا، بدعت کی تردید نہیں کی، میرا مد مقابل، میرا فریق، میرا حریف، میرا دشمن میرے نبی بن جائیں، مجھے یہ برداشت نہیں ہے، میں اس سے کہیں زیادہ اس بات کو پسند کرتا ہوں یہ سارے بدعتی قیامت کے دن میرے سامنے کھڑے ہو کر کے میرے دشمن میرے مد مقابل بن جائیں۔ یہ سلفیت ہے، روایتی سلفیت، سیکولر انداز کی سلفیت، سب کو لے کر کے چلنے والی سلفیت، یہ سلفیت نہ کبھی تھی حقیقت میں، نہ کبھی اس کی گنجائش۔ اسی ڈھیلے پن نے، اسی صلح کلیانہ رویے نے آج سلفیت کو دوسروں کے ساتھ، بدعتیوں کے ساتھ مکس ہو جانے کا راستہ کھول دیا، غیرت ختم ہو گئی اہل حدیث نوجوانوں کے اندر سے، اہل حدیث علماء طلبہ کے اندر سے، اہل حدیثوں کے اندر سے غیرت جو کم ہوتی جا رہی ہے، اس کے پیچھے یہی راز کار فرما ہے جو ماحول بنا دیا گیا کچھ دنوں میں کچھ لوگوں کی طرف سے۔ اس کے نتیجے میں آج حالت یہ ہے کہ ہمارا اپنا بچہ بھی، ہمارا اپنا عام تو عام، خاص بھی کہتا ہے کہ نہیں تو تشدد والی بات نہیں ہونی چاہیے، جبکہ تشدد نہیں ہے، عین دین ہے، عین شریعت ہے، عین کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، عین سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، عین سلفیت کا، اہل حدیثیت کا راستہ ہے۔ رد بدعت اہل سلفیت ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آج حالت زار یہ ہو گئی ہے ہماری۔ بہرحال میرے بھائیوں، تو اتنی سی بات صرف ابھی ہم نے صرف بالکل مقدمے کے دو الفاظ پڑھے ہیں کہ دوسری بنیاد اہل سنت والجماعت سلفیت کے منہج کے اصولوں میں سے، جس پر اللہ کے نبی، صحابہ، تابعین سب چلتے رہے، اسی راستے پر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی چلتے رہے، وہ اصول ہے بدعات سے لڑنا اور بدعتیوں سے لڑنا، بدعات کی دعوت دینے والوں سے لڑنا، بدعات کی ترویج کرنے والے، اس کو بڑھانے والوں سے لڑنا۔ یہ سلفیت کی بنیادوں میں سے، سلفی دعوت کی بنیادوں میں سے، اصولوں میں سے ایک اصول اور بنیاد ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مضمون کو اچھی طرح سے پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمارے دلوں کے اندر وہ غیرت پیدا فرما دے جو غیرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے پہلے طبقہ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر رکھی تھی کہ انہوں نے عقیدے کی بدعت کے خلاف اور ایسی عمل کی بدعت کے خلاف کسی بھی طرح کا کوئی، میرے بھائیوں، کسی بھی طرح کی کوئی کمی، کسی بھی طرح کا کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیوں، بلا ملامت گر کی ملامت کا خوف کیے ہوئے انہوں نے پوری ہمت اور جرأت کے ساتھ اس مشن کو آگے بڑھایا۔ اگر نہ بڑھایا ہوتا تو آج ہم تک یہ سچا دین، خالص دین نہ پہنچتا۔ ملاوٹ والا، بدعات والا، نفس پرستی والا اور محدثات والا دین ہم تک پہنچتا۔ یہ انہی کی قربانیاں ہیں کہ آج دین اپنی اصلی حالت میں آج بھی موجود ہے۔
ورنہ یہ مثالیں شاید ہم نہ پیش کر پاتے، جو مثالیں ہمارے اور آپ کے سامنے ایک آئینے کی شکل میں، ایک نور کی شکل میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو سبوں کو سلفیت کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل اس پر جرأت و ہمت کے ساتھ چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔